على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. بس میں حجت الاسلام کے آج اس پروگرام میں اور اس کے روح رواں اور میر کارواں دل دردمند فکر ارجمند اور زبان ہوشمند کے امین و پاسدار حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہ، بلند نگاہ اور زمانہ آگاہ فقیہ و مصنف فقیہ الاسر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اور ایک در نایاب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب، برادر محترم جناب مولانا محمد آدم صاحب، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے موقر رکن شورا جناب حافظ اقبال صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ. یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ اس نے آپ کو ہندوستان کے کوشے کوشے اور چپے چپے سے منتخب کر کے دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کی آغوش میں پہنچایا. اس بات پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. یہ سرمایہ فخر بھی ہے اور سرمایہ شکر بھی. حقیقت یہ ہے کہ 150 سال سے زمین کا رشتہ عرش سے، اللہ کے عرش سے وابستہ ہے. یہ نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، اور اگر اس کے پس منظر پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے پیچھے امام محمد قاسم نانوتوی کے اخلاص کی وہ توانائی اور طاقت کا فرما ہے کہ جس نے اس پودے کو شجر ثمردار اور سایہ دار بنایا اور جس کی شاخیں دنیا کے چپے چپے تک پہنچی. دور حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں اور اتفاق سے انہیں میں لے کر دارالعلوم وقت حاضر ہوا تھا. علامہ شیخ محمد عباس سرچشمہ تھے. یہ ان کے اور ان کے ہمراہ جو علماء تھے ان کے اخلاص کی کرامت تھی. اخلاص کی ایک تیسری زندہ مثال دیکھیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، جو ایک ایسے دیہات میں جو تہذیب و ثقافت سے جس کا کوئی خاص رشتہ نہیں رہا، وہاں انہوں نے اس آب و دیار وادی میں جا کر دین کے کام کی اللہ کے نام کی نسبت سے بنیاد رکھی، اور آج پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے. اس لیے عزیز طلبہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں، اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر سکیں، تو سب سے بنیادی جوہر جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اخلاص. اخلاص کی جتنی گہرائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ترقی اور